یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر. سبھی احباب ایک مرتبہ محبت اور اخلاص نیت اپنے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، پیاری پیاری بیٹیاں، کافی دیر سے آپ کی یہ نمرہ مسجد کا پروگرام سڑک کے کنارے سڑک پر چل رہا ہے. بہت سی باتیں ابھی تک آپ نے نعت، نظم اور نصیحتوں کی شکل میں سن بھی لی ہیں. اللہ تبارک و تعالی
تمام کہنے والوں کو، سننے والوں کو، اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری رات گزارنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت قیمتی ہے، جو گھڑی گزر جاتی ہے وہ دوبارہ سے نہیں ملا کرتی۔ اس دنیا میں انسان اپنی عقل، اپنے ہنر اور اپنے پیسے کے ذریعے سے سب چیزیں خرید سکتا ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بے بہا اور بیش قیمت چیز بنائی ہے کہ اسے آج تک کوئی خرید نہیں سکا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے اہل ثروت اس دنیا میں آئے، اپنی سلطنت پر فائز رہ کر اس دنیا سے چلے گئے، مگر وقت کی قیمت آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ یہ بات مجھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، لہذا توجہ کے ساتھ میں بیٹھے رہیں، باتوں کو دھیان سے سنتے رہیں تاکہ آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا کارآمد ہو جائے، اور یہ در و دیوار، یہ فضا، یہ آسمان، یہ ذرے سب کے سب آپ کی ان نیکیوں کے گواہ بن جائیں۔ بزرگوں، دھیان سے سننا ہے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ دھیان سے؟ انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ آپ دھیان سے سنیں گے۔ جتنی بھی دیر بیٹھے، جب آپ کو تھکان ہونے لگے، آپ کا بدن ناقابل برداشت ہو جائے، آرام سے اٹھیں اور اپنے بستر پر پہنچ جائیں۔ کوئی ٹیکس آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن بلا وجہ آپ بیٹھے رہیں، انگڑائیاں لیتے رہیں، آنکھوں کو بند کرتے رہیں، سست بیٹھے رہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی بھی دیر بیٹھے پوری توجہ کے ساتھ میں بیٹھے، انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، میری بھی طبیعت کئی روز سے نزلہ بخار کھانسی کی شکایت میں ہے، لیکن میرے عزیز، میرے چہیتے شاگرد قاری محمد شاہد صاحب جو آپ کی مسجد نمرہ کے امام ہیں کافی زمانے سے، ان کی درخواست یا ان کا حکم کہیے کہ میں ان کی بات کو ٹال نہ سکا اور آ گیا آپ لوگوں کے درمیان۔ چند باتیں مجھے وقت کی مناسبت کے تحت عرض کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میری ماں اور بہنیں بھی میری بات کو بڑی توجہ سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے اوپر حق نہ تو خالی باپ کا بنایا ہے اور نہ خالی ماں کا بنایا ہے۔ اولاد دنیا میں جو وجود پاتی ہے وہ تنہا نہ مرد سے ہوتی ہے، تنہا نہ عورت سے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے بھائی، اولاد وجود میں آتی جو ہے، جو اولاد پیدا ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے مددگار اور اولاد کے آنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، تب جا کر کے اولاد وجود میں آتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ شادی کے بعد ہر شخص کمزور، مالدار، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری، دیہاتی، دیندار، دنیا دار، ہر شخص کی ایک طلب اور چاہت اور تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے کہ مجھے اولاد مل جائے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟
اگر اولاد ملنے میں تاخیر اور دیر ہو جائے تو آدمی کی فکر بڑھ جاتی ہے، آدمی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے۔ اتنا زمانہ ہو گیا اولاد ابھی آغوش اور گود میں نہیں آ سکی، اس کے لیے آدمی ہزار جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کبھی دیسی دوا ہے، کبھی آیورویدک ہے، کبھی ہومیوپیتھک ہے، طرح طرح کے علاج اور معالجے میں لگتا ہے اولاد کی جستجو کے لیے۔ بولو یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ رات دن کے واقعات ہیں کہ جو ہمارے کانوں میں آتے ہیں اور آنکھوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا ایک نظام اور ایک سلسلہ، ایک طریقہ، ایک ترتیب بنا دیا ہے۔ ساری کائنات میں جو انسانیت پھیلی ہے، آپ کا ملک، آپ کا ضلع، غیر ملک، غیر ضلع، بولو یہی تو ایک ترتیب ہے۔ میاں بیوی اللہ ان سے اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ تنہا عورت چاہے کہ اولاد ہو جائے ناممکن محال، ہو ہی نہیں سکتا۔ تنہا مرد چاہے کہ اولاد ہو جائے ناممکن محال، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک نظام کائنات رب کائنات نے بنا دیا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے تو یہ آیت اتنی معروف و مشہور ہے کہ سب نے سنی، اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی نظام کو، اسی ترتیب کو اللہ نے جو بنایا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اولاد اللہ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حقوق رکھے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق، اور اولاد کے اوپر بھی ماں باپ کے حقوق۔ اگر ماں باپ یہ سمجھے کہ ہم ماں باپ ہیں، ہمارے حقوق اولاد پر ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اولاد یہ سوچے کہ ہم اولاد ہیں، ہمارے ہی حقوق ماں باپ پر ہیں، ایسے نہیں ہے۔ تمہارے بھی حق، ان کے بھی حق ہے۔ جناب نبی کریم محمد عربی سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کا اولاد پر سب سے پہلا حق اچھا نام رکھو۔ اچھا اچھا بولو، یہ کس کے اوپر ہے حق؟ ماں باپ کے اوپر اولاد کا اچھا نام رکھو۔ اچھا نام کیا ہے؟ محمد رکھ دو، عبداللہ رکھ دو، عبد الرحمن رکھ دو، عبید الرحمن رکھ دو، محمد اللہ رکھ دو۔ یہ اچھے نام ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی سا نام متعین کر دو، سارے ناموں میں سب سے اچھا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام ہیں، ان تمام ناموں میں سے کوئی نام رکھ دو، یہ اچھا نام ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کے گھرانے سے جو نام ثابت ہیں وہ نام رکھ دو۔ اچھی عورتوں کے، صالحات عورتوں کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے رکھ دو، یہ اچھا نام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، گڈو، ببو، شبو، نبو، بدھو، منگلو، جمراتی، بولو یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے؟ پکڑے میں رومال بندو کھانا، یہ حق ہے؟ بتاؤ نہیں۔ حق پہلا اچھا نام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا نام ہوگا ویسے اثرات ہوں گے۔ جیسا نام ہوگا، بھائی کتاب، آج کا دور تو ماڈرن دور ہے، کتابوں میں تصویر چھپی ہو تو جب ڈی او جی ڈوگ بولیں گے تو بولو کیا کہیں گے؟ کتا ہے۔
اور جب بولیں گے ہم PIG پگ تو پھر کیا بولیں گے؟ PIG پگ بولنے کے بعد میں آپ میننگ میں ڈاگ نہیں بول سکتے. یا آپ نے DOG ڈاگ بولا، اس کے میننگ میں آپ پگ نہیں بول سکتے. یہ آپ نے BIG بگ بولا تو بگ کے معنی بڑا، تو اب یہاں چھوٹا نہیں بول سکتے، یہ بول دیں گے. یا آپ نے بوائے بولا تو بوائے جب آپ بولیں گے تو اس کے میننگ میں آپ گرل نہیں بول سکتے، اور جب آپ نے گرل بول دیا تو اس کے میننگ میں آپ بوائے نہیں بول سکتے. تو جیسا نام ویسا اثر، جیسا نام ویسا اثر. کئی سال پہلی بات ہے، کئی سال پہلی خود میرا واقعہ ہے. ایک شخص آئے، نماز کے بعد انتظار میں پیچھے بیٹھ گئے، نماز پوری ہو تو ذرا بات کروں. تو میں نے نماز پوری کی کہ ذرا نام پوچھنا تھا. میں نے پوچھا کیا اللہ نے کیا دے دیا؟ کہا بیٹا. تو میں نے کہا آپ اچھا سا نام رکھیں، آپ بتائیے. تو میں نے کہا عبد الرحمن رکھ دو. نہیں کچھ اور بتائیے. میں نے کہا عبداللہ رکھ دو. کہ کچھ اور بتائیے. میں نے کہا محمد اللہ رکھ دو. میں نے بہت سارے نام بتائے جو اچھے نام ہو سکتے ہیں، اللہ کے نام سے ملے ہوئے، رسول اللہ کے نام سے ملے ہوئے. وہ تمام بہت سارے نام یکے بعد دیگرے میں بتاتا چلا گیا. وہ کہنے لگے کوئی اور اچھا سا نیا سا نام بتاؤ. اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوئی، جو بات ہے وہی بتا رہا ہوں. یہ آسمان گواہ ہے، یہ ہوا چل رہی یہ بھی گواہ ہے، آپ میرے گواہ بنے. میں نے کہا گدھا نام رکھ دو اس کا. میں نے کہا بالکل نیا نام ہے، میں نے آج تک انسانوں میں کسی کا نام سنا نہیں ہے. اتنا جو کہا تو اب وہ میرے منہ کو دیکھنے لگے، کہنے لگے حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، آپ رکھیے، میں کل سے گدھا ہی کہا کروں گا اسے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں، رسول اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں، بزرگوں کے ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں، صالحین عارفین کے ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں. نام پسند آئے گا تو اسے بھونڈا پسند آئے گا، کام پسند آئیں گے تو بھونڈے پسند آئیں گے، چلے گا تو الٹا چلے گا. اللہ کے نبی نے اسے سیدھا راستہ دیا ہے، تو اگر سیدھا چلے تو بولو سیدھا سیدھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اگر الٹا چلے گا تو جاٹ کی بہو کہلائے گی. الٹی کون چلتی ہے؟ جاٹ کی بہو. سنا ہوگا آپ نے، بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سب کو ایک صالح اولاد عطا فرمائے. اولاد اللہ نے دی ہے، ہمارا پہلا حق اچھا نام رکھ دیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اچھا نام نہیں رکھا تو ہم نے اولاد کا پہلا حق ضائع کر دیا. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ دیا، اپنے حق کو ضائع کر دیا. کل بڑا ہونے کے بعد جب یہ ہمارے حقوق ضائع کرے گا تو ہمیں شکوے شکایت سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہونا لازم اور ضروری ہوگا کہ ہم نے اس کا کوئی حق ضائع تو نہیں کر دیا. تو پہلا حق بزرگ، میں بہت سیدھا سمپل باتیں کروں گا آپ سے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو پہلا حق کون سا ہے؟ پہلا حق اچھا نام رکھا جائے. اچھے نام کا مطلب آپ سمجھ گئے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دوسرا حق سنیے آپ کیا ہے؟ جب بچہ بولنا سیکھنے لگے، جب بچے کی زبان حروف ادا کرنے لگے تو اسے دین کی تعلیم سکھائی جائے. اسے کون سی تعلیم دی جائے؟ دین سکھایا جائے. اسے اللہ رسول اللہ کی پہچان کرائی جائے، اسے نماز سکھائی جائے، اسے روزہ بتایا جائے، اسے جینے کا طریقہ سکھایا جائے، اسے مرنے کا طریقہ سکھایا جائے، اسے گھر میں آنے کا طریقہ سکھایا جائے، اسے گھر سے
نکلنے کا طریقہ سکھایا جائے تاکہ یہ چلے تو پتہ لگے مسلمان جا رہا ہے، یہ گھر میں آئے تو پتہ لگے انسان داخل ہو رہا ہے، یہ گھر سے نکلے تو پتہ لگے مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، اس کی زبان پر الفاظ ہو السلام علیکم تو مخاطب ہونے والا سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ نبی کا امتی آ رہا ہے۔ بچے گزر جاتے ہیں، سلام کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بچے گھر میں آ رہے ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائیے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ بولو اللہ کے نبی نے اسلامی طریقہ ہمیں دیا ہے، گھر میں داخل ہو تو کیسے؟ سلام کر کے داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم سکھائی جائے۔ تعلیم تو تعلیم ہے، تعلیم تو تعلیم ہے، آدمی دنیاوی تعلیم بھی سکھا سکتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، اسے مذہبی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اسے نماز کا پتہ ہونا ضروری ہے، اسے اپنے اسلام کی جانکاری کا ہونا ضروری ہے، اسے وضو کے فرائض کا پتہ ہونا ضروری ہے، اسے غسل کے فرائض کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر غسل کے فرائض نہیں جانتا ساری زندگی پاک ہونا کیسا سیکھے گا؟ اگر وضو کے فرائض نہیں جانتا تو روزانہ 5 نمازیں کیسے ادا کرے گا؟ اگر وضو نہیں آتی قرآن کی تلاوت کیسے کرے گا؟ بولو ضروری ہے میرے بزرگوں؟ نہیں ضروری، ضروری ہے نا، مگر نہیں، کبھی دھیان نہیں جاتا ہمارا۔ ہمارے اوپر حق، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کل قیامت کے دن ہر بڑے سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بڑا ماں باپ، بچے کے بڑے کون ہوتے؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بچے کو اسلامی تعلیم نہیں دی، اسلامی معلومات اس کو نہیں سکھائی، ارے کم از کم جو روزانہ کی ضروریات ہیں وہ تو بتا دیا جائے۔ کھانا شروع کرو تو کیسے کھانا ہے، پانی پینا شروع کرو تو کیسے پینا ہے، کون سے ہاتھ سے پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا، بیٹھ کر پینا، ایک سانس میں پینا، 3 سانس میں پینا، برتن کو منہ لگانا کیسے لگانا، برتن کو منہ سے ہٹانا تو کیسے ہٹانا، برتن لگانے میں کیا پڑھنا، برتن ہٹانے میں کیا پڑھنا، کھانے کے شروع میں کیا پڑھنا، کھانے کے درمیان میں کیا پڑھنا، کھانے کے اخیر میں کیا پڑھنا۔ بولو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے نہ سکھایا، اگر ہم نے نہیں بتایا تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سے سوال ہوگا ہم نے اولاد کو بینک بیلنس دیا کہ نہیں دیا، ہم نے اولاد کو شاندار مکان بنا کر دیا کہ نہیں دیا، ہم نے اولاد کی پراپرٹی اکٹھا کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اللہ اس کو نہیں پتا کرے گا۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ نے صاف فرما دیا کہ اس کی زندگی، اس کی آخرت کے مالک ہم ہیں، تمہارے ذمے جو حق لگایا گیا اس حق کو پورا کرو، تمہاری ذمہ داری جو لگائی گئی اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر لازم ضروری ہے اپنی اولاد کو مسلمان بنا لیں۔ اگر یہ اولاد ہماری آغوش، ہماری تربیت میں، ہماری نگرانی میں مسلمان نہ بنی تو قسم خدا کی یہ کائنات میں بدترین کافروں کی طرح گھومتی رہے گی، یہ غیروں کے طریقوں پر عمل کرتی رہے گی، یہ غیروں کی جماعتوں میں شریک ہوتی رہے گی، یہ غیروں کی صفوں میں کھڑی ہوتی رہے گی، یہ غیروں کے کرنے کے کام کرے گی، جو کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دے گی۔ کیوں؟ ہم نے ہی نہیں سکھایا، ہم نے ہی کر کے نہیں دکھایا، ہم نے ہی کر کے نہیں بتایا۔ اولاد میں یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہ ضروری ہے۔ آپ جو چاہیں بچے کو وہ بنائیں
جتنا چاہے اتنا پڑھائیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ نے ارشاد فرما دیا اے نبی آپ کائنات کے بسنے والے سبھی لوگوں کو بتائیے کہ جاننے والا نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ان پڑھ پڑھا لکھا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. دن کا اجالا کچھ اور ہوتا ہے, رات کا اندھیرا کچھ اور ہوتا ہے, علم کا نور کچھ اور ہوتا ہے اور جہالت کی گمراہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا حق. اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے, ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنائیں, قرآن پڑھنا سکھائیں. جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال. علموا اولادکم ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتکم وتلاوۃ القرآن. کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھا دو, اپنی اولاد کو نبی سے محبت کرنا سکھا دو, اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھا دو. یہ تین ذمہ داری ہماری سب کی ہے. ہماری اولاد نے قرآن پڑھنا نہ سیکھا, ہماری اولاد اہل بیت کو نہ پہچان پائی, ہماری اولاد نبی سے محبت کرنے والی نہ بنی, اللہ ہم سے سوال کرے گا بتایا کیوں نہیں تھا, سمجھایا کیوں نہیں تھا, واقف کیوں نہیں کرایا تھا, تعارف کیوں نہیں کرایا تھا. آج مدرسوں میں, آج مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پڑھنا سکھایا جاتا وہ یہی تو سکھایا جاتا ہے. آج بچے جب ماں باپ سے نہیں ڈرتے ہیں, آج بچے جب ماں باپ کا خوف نہیں کھاتے ہیں, آج جب بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں, آج جب بچے کا ذہن کسی بات کو قبول نہیں کرتا ہے, جب بچہ اسکول میں جانے کے قابل نہیں رہتا ہے, جب بچہ کلاس کو اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے, جب بچہ اسکول میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, تو پھر کیا کہتے ہیں, چلو اسے حافظ جی کے پاس چھوڑ گیا. آپ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں, یہ چائے بیچ میں آ گئی, یہ بڑی خطرناک چائے ہے, یہ توجہ ہٹا دے گی. بھائی میری بات کو ذرا توجہ سے سنیں. کیا بات چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ مسجدوں میں, مدرسوں میں کون سا بچہ جا رہا؟ بھائی دیکھو میری طرف آپ کو آنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں جب آپ بیٹھے تو کچھ سن لیں. حقیقت میں مسجد میں کون سا بچہ جاتا, کون سا بچہ جس کی ناک قابو میں نہ آ رہی ہو, جس کی گندگی قابو میں نہ آ رہی ہو, جس کا مزاج قابو میں نہ آ رہا ہو, جس کی رفتار گفتار قابو میں نہ آ رہی ہو. کہاوت مشہور ہے نا, مری ہوئی بھیڑ کس کے نام؟ بولو بھائی, کہتے ہیں نا مری ہوئی بھیڑ کس کے نام؟ اللہ کے نام. جب دیکھا کہ اب پھوٹے سے بندھنے کے قابل نہ رہی, اب نہ دام کی رہی نہ کام کی رہی, تو کیا کہتے ہیں, لو بے لو جلدی سے ذبح کرو, مدرسے میں دیکھا ہو. تو سب سے بیکار اولاد حافظ جی کے نام, اور سب سے بیکار کھانا. بھائی چائے والو, بیٹا بیٹا ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ بیٹا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, برداشت کر لو بھائی, ذرا سا دے دو, ماحول خراب مت کرو میرے بزرگوں. میں نے شروع میں کہا تھا بیٹھے تو کچھ سن لیں. بھائی آپ آرام قربان کر رہے ہیں, تھوڑی چائے کی بھی قربانی دے دیجیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, سب سے بیکار اولاد کس کے نام؟ حافظ جی کے نام. جب بچہ بات نہیں سنتا تو کیا کہتی ماں, تجھے تو حافظ جی کے پاس بھیجوں گی, چل 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 تجھے صبح کو حافظ جی کے پاس چھوڑ گا ہوں. ابے حافظ جی ہے, مصیبت ہے, کیا ہے, تمہاری نماز کا ٹھیکہ لیا, تمہارے بچوں کا ٹھیکہ لیا, اولاد تمہاری, تم سدھارو. بولو حق ہمارا ہے, مگر نہیں, اپنے حق کو نہیں سمجھیں گے.
بچے پیدا ہو گئے چھٹی، اب تو تربیت حافظ جی کریں گے، الف باتا اسے حافظ جی سکھائیں گے، اسے نہانا دھونا حافظ جی سکھائیں گے، اسے صاف رہنا حافظ جی سکھائیں گے۔ جو بچہ اسکول جاتا ہے، ماں سردی میں صبح کو اٹھتی ہے، پانی گرم کرتی ہے، کپڑوں پر پریس کرتی ہے، سرما کاجل لگا کر تیار، بستہ کاندھے پہ ٹانگتی، بچہ کہاں جا رہا؟ دیکھو بات چھلی چھلی کہہ رہا ہوں، بالکل صاف صاف، من سے کوئی بات نہیں۔ کہاں جا رہا بچہ؟ مدرسے جا رہا ہے۔ اور ایک بچہ وہ کہ جس کی ناک بھی لٹک رہی، آنسو بھی لٹک رہے ہیں، اور کپڑوں پر ساری دنیا کے نقشے بنے ہوئے ہیں، یعنی میل کچیل، پریس کا پتہ نہیں، صفائی کا پتہ نہیں، کب نہایا تھا کچھ پتہ نہیں، سر میں جوئیں بھری پڑی ہیں، کپڑے گندے بنے پڑے ہیں۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ ارے جس کے ہاتھ میں قرآن، وہ ناپاک ہے۔ جس کے ہاتھ میں پارا قاعدہ آپ نے دیا، جس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام دیا، اسے گندا آپ حافظ جی کے پاس چھوڑ کر کے آ رہے ہو۔ اور جس کے ہاتھ میں دنیاوی تعلیم ہے، جس کی کمر پر بستہ ہے، اس کے کپڑوں پر گریس بھی ہے، اس کو صاف ستھرا بھی کیا جا رہا، اسے نہلایا بھی جا رہا، بولو ہم حق ادا کر رہے ہیں کہ حق کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے حق کو بھی ضائع کر دیا، ہم نے کتاب اللہ کے احترام کو بھی پامال کر دیا، ہم نے قرآن اور پارے کے احترام کو پامال کر دیا، اللہ کے احکام کو پامال کر دیا۔ اب پھر اسے حافظ جی پڑھا گیا، اب حافظ جی مغرب بعد بھی، عشاء بعد بھی، فجر بعد بھی، فجر سے پہلے بھی، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی اولاد تمہاری سنوار رہے ہیں حافظ جی۔ اور حافظ جی کا جب کھانا جاگا تو پتہ کون سا جاتا ہے؟ باسی تھی، باسی باسی، ہاں یہی ہوتا ہے، مرغے متنجن گھر میں، اور جب بچا کچا گاد واسی رہ گئی نا، یہ حافظ جی کو دیا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، آلو دال حافظ جی کے نام، اور باقی سارا کچھ مال اپنے پیٹ میں۔ میرے بزرگوں، میں ظلم اور انصاف آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ ذرا سا ایک واقعہ سن لیں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ میری مائیں، میری بہنیں، ذرا واقعے کو دھیان سے سننا اور دل کے کانوں سے میری اس آواز کو سننا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بڑے ہو کر کے آ رہے ہیں، ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ بایزید بسطامی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، بڑی فکر مند، شروع سے بچے کی ایک تربیت، شروع سے کیا تربیت؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ شروع سے یہ سبق پڑھایا، یہ ذہن بنایا، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کامیابی دینے والا، اللہ شفا دینے والا، اللہ نفع دینے والا، اللہ سارا کام چلانے والا، اللہ ہی سارے کام کا، یہ دنیا اور آخرت کا نظام سب کا سب اللہ چلانے والا ہے، جنت و جہنم کا بنانے والا، سارا نظام اللہ چلانے والا ہے۔ بچے کا شروع سے ذہن بنایا، اب والد کا سایہ سر سے اٹھا، بڑی فکر لاحق ہو گئی، بچے کی تربیت کیسے ہوگی، بچے کو کیسے پڑھایا جائے گا۔ ادھر بھی پوچھتی، ادھر بھی پوچھتی، اس گلی میں بھی، اس گلی میں بھی، آس پاس سب جگہ پتہ کیا جا رہا، مجھے بچے کو پڑھانا ہے، کوئی جگہ، کوئی پتہ بتاؤ، کوئی مدرس، کوئی معلم، کوئی مدبر، کوئی مفکر بتاؤ کہ جہاں میں اپنے بچے کی اصلاح کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آؤں۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں ایک مولانا رہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اور وہاں جو بھی گیا آج تک پڑھنے کے لیے وہ کامیاب ہو کر کے واپس آیا ہے۔
چنانچہ کوئی اینٹ وغیرہ رکھ دیجیے، بار بار پریشان ہو رہا ہے۔ چنانچہ بچے کو لے کر جہاں وہ پتہ ملا تھا ان اللہ والوں کے پاس میں جاتی ہے، مسجد میں وہاں پہنچ جاتی ہے، جا کر کے سلام کیا اور عرض کیا، اپنا حال بتایا، یہ میرا بچہ ہے، میں بیوہ ہوں، یہ بچہ یتیم ہے اور میری فکر ہے کہ میرا بچہ عالم باعمل بن جائے، میرا بچہ اللہ والا بن جائے، میرا بچہ ایک سچا مسلمان بن جائے، عادل اور منصف بن جائے، نیک بن جائے۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے جب عورت کے اس جذبے کو سنا، انہوں نے سلام کیا، قدر کی، کہا بہت اچھی نیت ہے میری بہن، ایک عورت ہونے کے بعد تیرا جذبہ یہ ہے جبکہ تو بیوہ ہے، تجھے تو سہارے کی ضرورت ہے، مگر عورت کے دل سے اتنی بڑی آرزو اور تمنا کہ میرا بچہ کسی قابل بن جائے۔ انہوں نے بڑا احترام کیا اور چلتے وقت بایزید بسطامی کی والدہ نے یوں کہا کہ اللہ والوں ایک بات کا دھیان رکھنا، یہ بچہ آپ سے بار بار چھٹی مانگنے کی کوشش کرے گا، اس کو چھٹی مت دینا، جب کسی قابل بن جائے جب ہی اس کو چھٹی دینا، میرے پاس مت بھیجنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر جائے گا، اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا، بچوں میں لگ جائے گا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہونے کے راستے اس کے سامنے کھل جائیں گے۔ تو میری فکر یہ ہے کہ آپ اس کو جب بھیجیں جب یہ کسی قابل بن جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری بہن، جاؤ چلی جاؤ، دعاؤں کے ساتھ میں میری مدد کرتے رہنا، میں بھی کوشش کروں گا اور تم بھی دعا کرتے رہنا، اللہ تمہاری مناجات پوری فرما دے، اللہ تمہاری دعا اور آرزو قبول فرما لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، جن کا نام بایزید بسطامی ہے، پڑھنا شروع کر دیا۔ کئی مہینوں کے بعد چھوٹا سا منہ لے کر کے استاد محترم کے پاس آتے ہیں، کہتے حضور گھر جانے کو دل چاہتا ہے، آپ مجھے چھٹی دے دیں۔ استاد صاحب نے سوچا کہ اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، جو اس کی ماں سے وعدہ کیا ہے اور جو اس کی ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اگر یہ گھر چلا گیا تو آنا مشکل ہو جائے گا، بہکنے کے خطرے ہیں، گمراہ ہو جانے کے خطرے ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنے آپ سے متوجہ ہو کے کہ اگر میں نے بچے کو چھٹی دے دی تو ماں سے کیا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو معصوم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پریشان ہو گئے، معصوم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یتیم بچہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور پیشانی پر آرزوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر بھیجتا ہوں تو وعدہ ٹوٹ رہا ہے اور اگر نہیں بھیجتا ہوں تو دل ٹوٹ رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، اللہ سے مانگا، اے اللہ میں اس بچے کو کیا جواب دوں؟ اللہ کی طرف سے ذہن میں بات آتی ہے، استاد محترم بچے سے کہیے کہ سبق بہت سارا دو اس کو، کہ اتنا سبق یاد کر لاؤ، یہ سنا دو اور پھر چلے جاؤ۔ استاد محترم نے یہ سوچتے ہوئے، استاد محترم نے یہ سوچتے ہوئے کہ بہت سارا سبق دے دوں گا، اس کو یاد نہیں ہو پائے گا تو خود بخود اپنی چھٹی اپنے آپ ہی کینسل کر دے گا۔ استاد محترم نے بہت سارا سبق بتا دیا کہ بیٹا اتنا سبق یاد کر کے لا کے مجھے سنا دو اور چلے جاؤ، ایک دن کی تمہاری چھٹی ہم نے منظور کر لی۔ بچہ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کتاب کو کھولتا ہے، سبق دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، استاد کی بات کو دیکھتا ہے، اپنے جذبات کو دیکھتا ہے۔ سبق دیکھتا تو اتنا لمبا کہ یاد ہونا مشکل، اور استاد کی بات کو دیکھتا ہے تو سوچتا چھٹی مشکل، لیکن ماں نے سکھایا تھا، ماں نے بتایا تھا، ماں نے بتایا تھا ساری مشکلوں کا آسان کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ فوراً ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے کہ میری ماں ہر وقت مجھے ہر صبح ہر شام یہ بتاتی تھی، بیٹا ہر کام کو بنانے والا اللہ ہے، ہر مشکل کا آسان کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سبق میرے سامنے بہت سارا ہے مگر اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ فوراً مصلی بچھایا، کتاب کو ایک طرف رکھا،
اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کی، اے میرے رب یہ مشکل میرے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھے شروع سے سبق دیا تھا، اللہ ہر مشکل کا آسان کرنے والا ہے۔ اے بار الہ آج تو میری مشکل کو آسان تو فرما دے، اپنی قدرت کا مظاہرہ تو فرما دے۔ اتنا کہنے کے بعد دعا مانگی، چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنسوؤں کو پوچھا اور کتاب کو ہاتھ میں اٹھایا۔ یاد کرنا جو شروع کیا سارا سبق ایک دم سے یاد ہو گیا۔ کتاب اٹھائی، خوشی کے مارے بھاگے بھاگے استاد کے پاس چلے گئے۔ استاد تو سمجھے ہوئے تھے کہ سبق یاد نہیں ہوگا، نہ سنائے گا نہ جائے گا۔ وہ کہاوت ہے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ چنانچہ استاد کے پاس بڑے ادب سے گئے، سبق سنا دیا، نہ کہیں اٹک نہ پھٹک، نہ کہیں رکے نہ اٹکے، پورا کا پورا سبق استاد کو سنا دیا۔ استاد سن کر حیران رہ گئے اور استاد نے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ضرور اس کی ماں کی تربیت کا اثر اس بچے کے اندر ہے، اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر اس بچے کی رگوں میں ہے، اس کی ماں نے جو اسے سکھایا ہے وہ اس کے رگوں میں ہے، اس کے دلوں میں ہے، اس کی جسم میں اترا ہوا ہے۔ اللہ کی خاص مدد اس بچے کے ساتھ ہے۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اب تو منع نہیں کر سکتے تھے چونکہ وعدہ ہے، وعدہ ہو گیا ہے، منع نہیں کیا۔ بچہ چلا گیا، کودتا پھاندتا کھیلتا کودتا بچہ گھر پہنچا۔ کون؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ دروازہ بجایا، امنگ، طلب، چاہت، لگن، ماں سے ملنا ہے۔ باپ کا سایہ تو اٹھ گیا ہے۔ دروازہ بجایا، اندر سے آواز آتی، کون؟ باہر سے بایزید کہتے ہیں میں بایزید بول رہا ہوں۔ اندر سے آواز آتی، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو کچھ بننے کے بعد آئے گا، ایسا نہیں آئے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئی۔ بایزید بسطامی دروازے پر کھڑے رہے، دروازہ کھلا نہیں، دوبارہ دروازے کو بجایا نہیں۔ بہت دیر انتظار کیا مایوس، اور یہ دل نے فیصلہ کیا کہ بایزید چلو، دروازہ کھلنے والا ہے نہیں، اور اب تمہیں کچھ بن کر کے واپس آنا ہے۔ جب تک نہیں بنو گے اس دروازے پر آنا نہیں ہے، یہ تیری ماں کا حکم ہے۔ واپس چلے جاتے ہیں۔ فوراً جب واپس ہوئے تو استاد نے کہا بیٹا تم تو ایک دن کے لیے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ کہا حضور دروازے پر گیا تھا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا بایزید بسطامی، تو ماں نے اندر سے آواز لگائی کہ یہ میرا بایزید بسطامی ہو نہیں سکتا، میرا بایزید بسطامی تو کچھ بننے کے بعد تبھی آئے گا۔ تو حضور اب میرے دل کو لگی ہے، اب میں کچھ بن کر ہی اپنے گھر جاؤں گا۔ استاد محترم نے گود میں اٹھایا، اپنے امامے کے کونے سے بچے کے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے دل سے لگایا اور اس کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، بنتے رہے، سنورتے رہے، سیکھتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 16 سال مسلسل پڑھنے کے بعد، 16 سال، میرے بزرگوں زمانہ ہوتا 16 سال کا، 16 سال پڑھے۔ 16 سال کے بعد میں ایک دن استاد محترم خواب میں دیکھتے ہیں، تہجد کے بعد لیٹے اور خواب میں جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ بایزید بسطامی کامل و مکمل ہو چکے ہیں، انہیں ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا کر دیا گیا ہے، وہ ولی ہو چکے ہیں، وہ کامل و مکمل ہو چکے ہیں۔ بایزید بسطامی کے استاد فوراً اٹھے، گھبرا گئے، اور بایزید بسطامی کے کمرے میں آ کر کے جو نظارہ دیکھا، میرے بزرگوں وہ آنکھوں میں بسانے کے قابل ہے۔
دیکھتے کیا ہے کہ بایزید بستامی سجدے میں پڑے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رکھی ہے۔ بایزید بستامی کی ہمت اتنی، استاد کی ہمت اتنی نہ ہو سکی کہ بچے کو سجدے سے اٹھا سکوں، انتظار میں پیچھے بیٹھ گئے کب بچہ سلام پھیرے گا اور کب میں بچے کو خوشخبری سناؤں گا، اللہ کے نبی کی بشارت سناؤں گا۔ بایزید بستامی سلام پھیرتے ہیں اور آپ کے استاد اپنی پگڑی کو اتار کر بچے کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں بیٹا اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور یہ فرما کر کے گئے ہیں کہ بایزید بستامی کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا عطا کر دیا گیا ہے، بیٹا اب تمہارے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، تم چلے جاؤ، تم کامل و مکمل ہو چکے ہو۔ 16 سال کے بعد اپنے گھر لوٹتے ہیں، اب کے ماجرا کچھ اور ہے، دروازہ بجتا ہے اور بجنے سے پہلے دروازہ کھل جاتا ہے، ماں استقبال میں کھڑی ہے، رونے لگی، بچے کے چہرے کو دیکھا، سر کو دیکھا، ولایت کبریٰ ٹپک رہی ہے، اللہ کا نور ٹپک رہا ہے۔ ماں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بستر پر بٹھایا، اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا بیٹھ جا، اب مجھے جینے کی تمنا نہیں رہی، میں نے اللہ سے یہ مانگا تھا، میں بیوہ ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، میرے دل میں ایک طلب تھی، تڑپ تھی، چاہت تھی، لگن تھی، میرا بچہ ولی بن جائے، میرا بچہ نبی کا غلام بن جائے، میرا نبی علم نبوت والا بن جائے۔ آج میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، میرا بچہ عالم و فاضل بن گیا ہے، اے میرے اللہ اب جب تیری مرضی ہو تو مجھے بلا لے۔ یہ تھی مائیں، اولاد کے لیے تڑپتی تھی، اولاد کو بنانے کی فکر تھی، اولاد کو بنانے کا جنون، اولاد کو سکھانے کا شوق، اولاد کو سکھانے کا جذبہ تھا۔ میری اولاد کے سینے میں علم نبوت آ جائے، میرا بیٹا میری بیٹی علم نبوت کو جاننے اور پہچاننے والی بن جائے، علم نبوت کو پڑھنے پڑھانے والی بن جائے۔ بولو میرے بزرگوں، اولاد تو ہماری بھی گودوں میں کھیل رہی ہے، ہماری طلب کیا ہے، ہماری چاہت کیا ہے، ہمارا جنون کیا ہے، ہمارا عشق کیا ہے، ہماری رات و دن کی دوڑ کیا ہے، ہماری رات و دن ہم بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ اولاد کو اگر دیندار بنا دیا، قسم خدا کی ہم نے سب کچھ دے دیا۔ اولاد کو ساری دنیا دے دینا، اگر اولاد کو دیندار نہ بنایا تو ہم نے اولاد کا حق ادا نہ کیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس پروگرام میں آئے، سارے جلسے کو ذہن میں رکھنا ضروری نہیں، ساری باتوں کو یاد رکھنا ضروری نہیں، بس اتنی بات کو یاد رکھ لو کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنا دیا تو سمجھ لو ہم نے اپنی نسلوں کو دیندار بنا دیا، ورنہ تو ہم نے اپنی اولاد کا حق ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے 2 لباس عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ جنت کے 2 لباس، اور وہ لباس ایسے نہیں کہ پھٹیں گے، پرانے ہوں گے، گندے ہوں گے، میلے ہوں گے، نہیں، اس لباس کی قیمت، اس لباس کی چمک، یہ چاند اور سورج یہ بھی شرما جائے گا، ایسی چمک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا کریں گے؟ حافظ قرآن، بزرگوں کس کو عطا کریں گے؟ حافظ قرآن کو۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو۔ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن ایسا بلند و بالا مرتبہ عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں میں سے جو 10 لوگ جہنم میں جا چکے ہیں انہیں نکال کر کہاں داخل کر دو؟ جنت میں داخل کر دو۔ آج ہوتا کیا ہے میرے بزرگوں، کمی کہاں سے آئی اس پر غور کریں۔ کمی یہ ہے ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو کیا ملے گا، یہاں سے فساد آتا ہے۔ آج کا ذہن کیا ہے آدمی کا؟ نقد پہ بھروسہ ہے، ادھار پہ بھروسہ ہے نہیں ہے نا، نقد پہ۔ یہاں بتاؤ یہاں کیا ملے گا، یہ جنت کی بات نہیں کرتا، یہ جنت کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے دن کے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں اس پر اس کا یقین نہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور مزاج ہے، اس کے مزاج میں جلدی بھی ہے، یہ تو نقد چاہتا ہے، آخرت کا انتظار اسے نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی مسجد میں پڑھانے والوں کو کیا ملتا، مدرسے میں پڑھانے والوں کو کیا ملتا، تو وہ دینے والے بھی تو ہم ہی ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں بھائی کم؟ کم کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ تنخواہ بڑھا کر کے دو، زیادہ دو۔ امت مسلمہ اگر آج اپنی اس کمی پر غور کر لے، یہ فساد آج ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا؟ تنخواہوں کا اچھا دینا شروع کر دیں، تنخواہ معقول دینی شروع کر دیں۔ امام ہے اس کی تنخواہ اچھی معقول ہونی چاہیے۔ تو بولو ہر گھر میں حافظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا بھئی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر مدرسے میں پڑھانے والے کو تنخواہ اچھی ملے گی تو بولو ہر آدمی عالم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یہاں سے اس کے ذہن میں فساد آتا، ملے گا کیا؟ اس لیے یہ حافظ قرآن نہیں بنتا، اس لیے یہ عالم قرآن نہیں بنتا۔ تو میرے بزرگوں دونوں غلطیاں ہماری ہیں۔ اگر کم تنخواہ ہے تو وہ بھی ہماری غلطی ہے، اسے کم تنخواہ مل رہی ہے یہ بھی غلطی ہماری ہے۔ بڑھانی بھی ہمیں چاہیے، زیادہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ امت کے اندر ایک اجالا پیدا ہوگا، امت کے اندر ایک ترقی کی لہر پیدا ہوگی، ہمارے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے دلوں میں ایک امنگ پیدا ہوگی کہ ہمارے گھر میں قرآن کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہے، دل تو چاہتا تھا اور کہوں مگر وقت تنگ ہے۔ ابھی میرے بعد میں حضرت مفتی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی کامل و مکمل توفیق عطا فرما دے۔ سردی بھی بڑھ رہی ہے، ہوا بھی تیز ہو رہی ہے، اللہ تعالی آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔